محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوض امر اللہ اللہ رسول بالعباد برحمتہ یا الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کی مالک و مختار سیدی ذیبقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین، مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح منافدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک عالیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ ہے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا ملجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج کی یہ محفل در حقیقت اگر آج کے بعد کی اگر کسی سے محفل چھوٹ جائے تو کربلا کے واقعات کسی کو سمجھ میں نہ آ سکیں گے۔ اس لیے اگر کربلا کی داستان اور کربلا والوں کا ذکر اگر ہمیں سننا ہے تو آج سے جب تک مکمل بیانات نہ ہو جائیں، اگر ایک بھی محفل چھوٹی تو کربلا کے معاملات یہاں سے وہاں ہو جائیں گے۔ آج ہم اپنی کربلا والوں کے بابا کی بات کریں گے جسے مولا علی کہا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا
व नबियना व मौलाना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जिसका जिक्र, आज जिसकी महफिल सजाई गई है, आज हम जिस महफिल में हाजिर आए वो सय्यदना अली मुर्तज़ा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ये अजीम शान महफिल है। इस महफिल के अंदर आज हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी यानी हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुछ औसाफ और उनके जिंदगी के कुछ हम किस्से आज समाप्त फरमाएं। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो कमालात अता फरमाए, आपको वो हिकमत अता फरमाई है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली का जिक्र करना भी इबादत है और अली के जिक्र में बैठना भी इबादत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों काम करने वाले हैं, अली का जिक्र भी करेंगे और अली का महफिल भी सजाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। आज हम दोनों काम में शामिल हो जाएंगे। आज अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपकी पैदाइश, लोग की पैदाइश अपने घरों में होती है या अस्पताल में होती है, लेकिन मौला अली की जात पर कुर्बान जाए, हमारे मौला अली काबा शरीफ के अंदर पैदा हुए। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश काबे के हरम में नहीं बल्कि काबे के अंदर मौला अली पैदा हुए। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की पैदाइश 3 रजब को मौला अली मुश्किल कुशा हजरत अबू तालिब की गोद में अता कर दिए गए। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब पैदा हुए, आप 3 रजब को काबा शरीफ के अंदर पैदा हुए। मौला अली मुश्किल कुशा जब पैदा हुए ना, तो खुशी के मारे तमाम जो घर वाले थे हजरत अबू तालिब को खुशखबरी सुनाने के लिए गए कि अबू तालिब तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, तुम्हारे वहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। हजरत अबू तालिब खुश हो गए, आज हमारे यहाँ अगर औलाद पैदा हो तो हम भी खुश हो जाते हैं। वहाँ तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार पैदा हुए हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद पैदा हुए हैं। मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पैदाइश हुई, लेकिन फरमाया अब्दुल तालिब, लेकिन एक काफी देर से हमें लगता है कि बच्चा नाबीना पैदा हुआ है, काफी देर हो गई, बच्चे की विलादत हो चुकी, लेकिन कभी उसने अभी तक आंखें नहीं खोली है, अभी उसने आंख खोलकर देखा नहीं है। बच्चा तो तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है लेकिन वो नाबीना पैदा हुआ है। यहाँ अब हजरत अबू तालिब ख्याल करते हैं कि खुशी बनाई जाए या गम बनाया जाए, औलाद की पैदा होने की खुशी को इजहार किया जाए या बेटे के नाबीना होने पर गम मनाया जाए। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये शान, ये उनकी अज़मत है। थोड़ी देर के बाद जनाब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी गई कि आपके चचा के वहाँ एक शहजादा पैदा हुआ है, लेकिन ख्वाब ये है कि वो आँख से नाबीना, वो आँख से देख नहीं पा रहे हैं, आँख से वो अंधे हैं, नाबीना है, देख नहीं पा रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब कमाल की बात क्या है, अब देखने वाली बात क्या है, अली मुर्तज़ा को देखने के लिए अब दोनों आलम के मालिक को मुख्तार
सुभान अल्लाह। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में अता कर दिए गए तो क्या देखते हैं, देखने वालों ने देखा कि मौला अली ने अपनी आंखों को खोल दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली को ये गवारा नहीं था कि मैं जिसके लिए पैदा किया जा रहा हूँ, मेरा दुनिया में आना ये लोगों को मालूम हो जाए कि अली दुनिया में पैदा हुए हैं, दुनियादारों को देखने के लिए नहीं। अगर अली पैदा हुआ है तो मुस्तफा को देखने के लिए पैदा हुआ। अली की पैदाइश दुनियादारों के लिए नहीं है, बल्कि अली की पैदा होना मुस्तफा पर जान लुटाने के लिए। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला पैदा हुए। आज अगर हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो पहले माँ को देखता है, या अपने बाप को देखता है, या अपने बड़े भाई को देखता है, या अपने किसी रिश्तेदार को देखता है। लेकिन मौला अली तेरे शान पर मैं कुर्बान जाऊं, तूने किसी को देखा हो तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली जश्न ज़रूदे करबला जिंदाबाद। मौला अली ने देखा तो मुस्तफा की जात को देखा। मौला अली ने किसी को देखा पहली मर्तबा तो सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ ज़ेबा को देखा। आज अगर हमारे यहाँ कोई पैदा होता तो अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को देखता है, लेकिन मौला अली का देखना भी बड़ा कमाल वाला देखना है। मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला जब पैदा हुए तो अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। यहीं पर बस नहीं होता, शहर मक्का में फलस्तीनी आई, रुका, तंगदस्ती का माहौल आया, कश्मकश में। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि मेरे चचा के ऊपर ज्यादा बोझ न हो जाए, इसलिए मैं अली को अपने साथ ले लूं और उन्हें अपने साथ मिला लूं और मैं उनकी परवरिश का जिम्मा ले लूं। अब जिसने पैदा होकर ही मुस्तफा को देखा हो और पूरे बचपन जिसका मुस्तफा के साथ गुजरा हो, जिसकी जवानी मुस्तफा के पास गुजरी हो, जिसका बुढ़ापा मेरे मुस्तफा के साथ गुजरा हो, फिर उसके कमालात और उसके जमालात का आलम क्या होगा। मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फरमाए चचा मैं चाहता हूँ कि अली को अपने साथ ले लूँ, मैं अली को अपने साथ ले लूँ और मैं उसकी परवरिश करूँ और उसे मैं संभाल लूँ, मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ। कहा कि कोई बात नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब परवरिश में आ गए। अब देखो अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को कितने कमालात अता फरमाए। आज उसने मुस्तफा और कमालात मुस्तफा अगर किसी चीज के अंदर पाया जाता है तो वो मौला अली की जात के अंदर पाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली को वो कमालात अता फरमाए, वो जमाल अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने मौला अली को वो हिल्म अता फरमाया। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जब आप सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली, सबसे पहले मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले नमाज पढ़ने वाली जात भी मेरे मौला अली की है। सुभान अल्लाह। आज लोग नमाज कुफ्र से पढ़ते हैं, फख्र से पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए नहीं पढ़ते। आज कोई नमाजी हो जाए तो अपने आप के अंदर बड़ा घमंड आ जाता है, उसके अंदर बड़ा एटीट्यूड आ जाता है कि मैं नमाजी हूँ, मुझसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है, मैं इबादत करने वाला हूँ, मुझसे बड़ा कोई आबिद नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, इबादत करनी है तो रब को राजी करने के लिए कर। अगर नमाज पढ़नी है तो अल्लाह को दिखाने के लिए पढ़। अगर तूने नमाज पढ़ी दुनिया वालों के लिए, अल्लाह तेरी नमाज को तेरे मुंह पर मार देगा। और ऐसी नमाजों की अल्लाह को हमें कोई जरूरत ही नहीं। मौला अली ने नमाज पढ़ी तो किसके साथ पढ़ी? मुस्तफा जान रहमत के साथ अपनी पहली नमाज अदा करनी। ईमान लाने वाली शख्सियत कौन?
مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جو مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے اسے مولا علی کہا جاتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمال عطا فرمایا اور وہ حکمتیں عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک یہودی آیا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی بارگاہ میں فرمایا میں نے سنا ہے کہ تم علم کے دروازے ہو، میں نے سنا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں علم کا دروازہ بتایا ہے۔ آپ فرمائے اللہ کا شکر، مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ناچیز کو عطا فرمایا وہ بے شک صحیح عطا فرمایا۔ کہا کہ میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، کیا تم اس کا جواب دیکھو؟ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں پوچھ تیرا سوال کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں اس یہودی نے سوال کیا کہ کیا میری داڑھی کے بارے میں، یہودی کہہ رہا ہے کہ میری داڑھی کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے اور کیا آپ کی داڑھی کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر پایا جاتا ہے؟ اگر آج میرے جیسا مولوی ہو تو وہ ماتھے پہ ہاتھ لے کر گھمائے گا یار کہاں پر داڑھی کا بھی ذکر کہاں سے ڈھونڈا جائے، کہاں سے؟ لیکن قربان جا مولا علی کے علم پر۔ مولا علی نے فرمایا ہاں قرآن میں تیری داڑھی کا بھی ذکر ہے اور میری داڑھی کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کیسے؟ ذرا بتائیے کہ کس طرح سے آپ کی داڑھی کا ذکر ہے، میری داڑھی کا ذکر ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اس زمین کے اندر اناج بھی اچھی طرح سے اس کے اندر سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جو زمین کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہوتی اگر اس میں کھیتی باڑی کی جائے تو اس کے اندر اچھی طرح سے اناج نہیں آتے۔ وہ کہنے لگا اس میں کہاں تمہاری اور میری داڑھی کا ذکر آیا؟ مولا علی نے فرمایا ارے نادان تو دیکھنا چاہتا ہے یہ میری داڑھی کو دیکھ لے، اللہ نے میری کھیتی کو اچھی بنائی اور تیری کھیتی بنجر ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی داڑھی مبارک پوری ہری بھری پورے چہرے پر، مولا علی کی داڑھی کے بال مبارک ہر طرف سے بنیادے اور اچھی طرح سے آپ کی داڑھی کھلی ہوئی تھی اور اس یہودی کے چہرے پر داڑھی کے گنے چنے بال تھے۔ مولا علی نے فرمایا یہ اچھی زمین ہے اس میں میری داڑھی کا ذکر آ گیا، اور جو بنجر زمین ہے اس میں تیری داڑھی کا ذکر آ گیا۔ یہ مولا علی کا علم ہے، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی یہ شان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مسئلہ پیش آیا۔ خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر کے پاس ایک زنا شدہ عورت آئی جس نے بدکاری کی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنسار کرنے کا حکم فرمایا، پتھر مار کر اس عورت کو مار دیا جائے جو اس وقت بد فعلی کرتے کسی غیر مرد کے ساتھ، غیر شادی شدہ اگر کوئی ایک کام کرتا یا کوئی بد فعل میاں بیوی کے علاوہ اگر کوئی بد فعلی کرتا تو اس اسلام میں یہ سزا آج بھی ہے۔ اور مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس عورت کو پیش کیا گیا اور وہ اس وقت حاملہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی اس محفل میں موجود تھے، فرمایا عمر ذرا ٹھہر جائیں، وہ امیر المؤمنین ہے لیکن اس وقت اگر کوئی مفتی اور کسی کو فتویٰ دینا ہوتا تو وہ مولا علی کی ذات، اگر کوئی حق صادر کرنا تھا تو وہ مولا علی کے دربار سے ظاہر ہوتا۔ لیکن آج تو یہاں گھر گھر
اور نگر نگر فتوے کی دکان کھولے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جسے آتا وہ بھی بولتا ہے، جسے نہیں آتا وہ بھی فتوا دینے کا لگا ہوا ہے۔ مولانا کو کیا خبر پڑے؟ یار مولانا نے دل حاصل کیا، اسے نہ معلوم ہوگا تو کیا جو گھر بیٹھے مفتی بنے انہیں معلوم ہوگا؟ آج لوگ گھر بیٹھے فتوے ظاہر کر دیتے ہیں، میں جانتا ہوں کوئی سا نہیں جان سکتا۔ ان چیزوں سے بچا جائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا کہ قصوروار وہ عورت ہے، سزا اس عورت کو ملنی چاہیے کہ اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کوئی گنہگار نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کام کو کر دیا ہوتا تو تمہیں بروز قیامت آپ کو امیر المؤمنین جواب دینا پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر آج ہلاک ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح فیصلہ فرمانے کا سجھاؤ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی کا علم یہ تو کچھ جھلک ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم یہ شان، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمراہ ہیں، اور وہ جنگ جیتی ہوئی جنگ، ان قریب جنگ کو فتح ملنے والی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ جب تک جنگ کو مکمل طریقے سے نہ جیت لیا جائے، اور ایک ٹکڑے کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اندر محفوظ رکھا تھا، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا حکم نہ ہو کوئی بھی اس جنگ کے اندر نہ آئے، حتیٰ کہ وہ جنگ فتح ہو گئی ہو، جب تک میں حکم نہ دوں کوئی بھی یہاں پر نہ آئے۔ لیکن جنگ کا ماحول بدلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، لیکن اس سے پہلے ہوا کیا؟ حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شامل ہے، اور اس جنگ میں فتح ہونے کے قریب تھی جب اس پہاڑ کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا کہ فتح ہمارے طرف آ گئی ہے، ہم نے فتح پا لی ہے۔ وہ جماعت کے لوگ ایک ٹکڑی اس میدان میں آئی، اور پیچھے سے اس جیسے ہی وہ لشکر اس پہاڑ سے نکلا، ایک لشکر کی ٹکڑی وہاں پر کافروں کی طرف سے رکھی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنگی جیتی ہوئی جنگ ہاتھے کی کنگال پہ آ گئی، اور کافی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس جنگ میں شہید ہوئے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یہ گمان ہوا کہ اب جب مصطفیٰ نہ رہے تو اب ہمارے لیے جینا کوئی جینا نہ ہوگا۔ کچھ لوگ اس ارادے سے نکل پڑے، اور کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اگر مصطفیٰ ہی نہ رہے تو اب ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں، اب ہمیں جی کر کوئی فائدہ نہیں۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بھی اس جنگ میں شامل ہوئے۔ جب جناب علی المرتضیٰ کو یہ بات معلوم ہوئی، جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور انہیں کفار نے شہید کر دیا ہے، مولا علی نے ارادہ فرمایا، ارادہ فرمانے کے بعد کہا کہ جب نبی کونین اس دنیا میں نہ رہے تو علی کا جینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ مولا علی نے اس 1000 کے لشکر کے اندر ذوالفقار کو ایسا لہرایا، ذوالفقار کو ایسے تلوار کی وار کی، اور کافروں کے ہجوم میں مولا علی اندر شامل ہو گئے، اور ایسا بھرپور مولا علی نے وار کیا کہ کافروں کی جو صفیں لگی ہوئی تھی مولا علی کی تلوار چلی جا رہی تھی، اور کافروں کی صفیں ہٹ گئی، اور ایسا مولا علی نے وار فرمایا، ایسا مولا علی نے وار فرمایا، کافر تتر بتر ہونے لگے، اور ان کے اندر خوف بیٹھنے لگا کہ ایک بہادر آیا ہے، اور ایسا جنگ کا ماحول پلٹ رہا ہے کہ کافروں کے دل پر مولا علی کی ہیبت طاری ہو گئی، مولا علی کا خوف ان کے لوگوں کے اوپر ظاہر ہو گیا۔ جب مولا علی اس کافروں کے جنگ میں، اس کافروں کے جرمن میں گھسے نا، تب
تاجدار ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مصطفیٰ حیات ہے، مصطفیٰ زندہ ہے، اور سینے میں مصطفیٰ کا عشق بڑھ گیا اور مصطفیٰ کے لیے احترام بڑھ گیا، اور اپنے دربار کو اور بازو میں حیدری کو وہ تیغ چلائے اور مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام، علی کے جسم میں جب تک جان باقی رہے گی آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرمانے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، اس جسم کے اندر جب تک جان باقی رہے گی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ہاتھ بھی لگا دے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک کافر کی ایک ٹکڑی بڑھ رہی ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی دیکھو ایک ٹکڑی آ رہی ہے۔ حضرت علی نے تلوار کے بھرپور وار فرمائے اور تلوار حضرت علی کی اس جنگ میں ٹوٹ گئی۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کس سے جنگ کروں؟ فرمایا ایک کھجور کی درخت کی ٹہنی حضرت علی کو مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ مصطفیٰ نے ایک کھجور کے درخت کی لکڑی، بذات ایک لکڑی ہے اور وہاں پر کئی اسلحے ہیں، کئی ہتھیار ہیں، لیکن مولا علی کی بہادری پر، مولا علی کی شجاعت پر قربان جاؤ، حضرت علی نے اس لکڑی سے اس تمام ٹکڑیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ عرض کیا رسول اللہ علیہ السلام، یہ درخت کی ٹہنی بھی ٹوٹ گئی، اب کیا کروں؟ میرے مصطفیٰ نے اور درخت کی ٹہنی عطا فرمائی۔ فرمایا علی دیکھ دوسری ٹکڑی آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت علی نے اپنے ذوالفقار کی طرح اس درخت کی ٹہنی سے ایسا بھرپور وار کیا کہ اس ٹکڑی کو بھی شکست دے دی۔ سبحان اللہ۔ وہ درخت کی ٹہنی بھی ٹوٹ گئی۔ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ذوالفقار ابھی مولا علی کو عطا نہیں فرمائی، ابھی مولا علی کے ہاتھ میں وہ تلوار عطا نہیں فرمائی، میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ علی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، علی کے پاس کوئی اوزار نہیں ہے، اور میرا علی میری جان بچانے کے لیے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے علی آجا، اب میں تجھے انمول چیز عطا کرنے والا ہوں، وہ چیز دینے والا ہوں کہ قیامت تک لوگ اس کا ذکر کریں گے، لوگ تمہیں یاد کرتے رہیں گے، تمہاری بہادری کو تو یاد کریں گے ہی کریں گے، لیکن اے علی وہ تلوار بھی میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں جس کا تذکرہ قیامت تک لوگ مصطفیٰ نے عطا فرمائی۔ فرمایا علی اسے ذوالفقار کہتے ہیں، لے اپنے بازو میں تھام لے اور جا کافروں پر بھرپور وار کر۔ مولا علی نے ذوالفقار اپنے ہاتھ میں تھمائی اور کافروں کے اوپر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کے ذریعے سے جنگ فتح۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علینا سیف اللہ ذوالفقار، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ فرمایا گیا کہ علی کے جیسا کوئی بہادر نہیں اس دنیا میں، اور ذوالفقار کے جیسی کوئی تلوار ہے ہی نہیں۔ ذوالفقار کے تذکرے، حضرت علی کے تذکرے تو بڑا کمال کی بات ہے، لیکن قیامت تک اس ذوالفقار کا بھی ذکر فرمایا جائے۔ ایسی تلوار کبھی کائنات میں بنی ہی نہیں، اور ایسا بہادر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اس ساری جنگ کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنے بازوی قوت سے اس جنگ کو فتح فرمایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان ہے۔ ایسے بہادر، ایسے قوت والے لوگ، آج لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، مولا علی کی باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، اور مولا علی کہاں کسے جاتا ہے؟ نعوذ باللہ، جو حسد رکھتے ہیں مولا علی سے، مولا علی سے جو بغض رکھتے ہیں، مولا علی سے جو عداوت رکھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج مولا علی سمجھ میں نہیں آتے۔ ارے نادان، جب مولا علی کو سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، جب مولا علی کو جب تو اپنے ذہن میں بٹھائے گا
کی کوشش کرے گا تو دماغ بھاگے گا۔ مولا علی کو سمجھنے کی ضرورت اور طاقت تمہارے جیسوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ جس نے اپنی ماں کے، جس نے اس ماں کے بیٹے کو دودھ میں مولا علی پلایا ہوگا، اسی کی سمجھ میں مولا علی آ سکتے ہیں۔ مولا علی سمجھنے کے لیے بچپن سے اسے ہنسنی اور ہیلری ہونا پڑے گا۔ جس کی ماں سچی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوگی، جس کا شوہر حسنین کریمین کا محبت کرنے والا ہوگا، اسی کے اندر مولا علی کی سمجھ آ سکتی ہے، اور کسی کے ہمت نہیں کہ مولا علی کی ذات پسند۔ مولا علی کوئی آسان ہے جو ہر کوئی کو سمجھنے آ جائے کہ بھائی تجھے سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ میں تو یہی کہوں گا، میں اگر اپنے جملوں میں اس میں یہ کہوں، علی لکھنا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی بولنا، علی کا ذکر کرنا ہم تمام لوگوں کی ایمان کی رکن۔ جب تک علی کو ہم پڑھتے نہیں، جب تک علی کو ہم لکھتے نہیں، جب تک علی کو ہم سنتے نہیں، ہمارے ایمان کو سکون ملتا ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ علی کو پڑھتے بھی ہیں، علی کو لکھتے بھی ہیں اور علی کو سنتے بھی ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے ایمان کے اندر اللہ نے وہ حرارت پیدا کر، اللہ نے آج ہمارے ایمان کی محفوظیت اور اسی قدم پہ ہے کہ ہم جب علی کا ذکر سنتے ہیں تو باطل وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر کسی باطل کو پہچاننا ہو اس وقت میں تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کون حلالی ہے کون حرامی ہے کسی کو پہچاننا ہو تو کس طرح سے پہچانا جائے گا؟ کیسے پتہ چلے گی اس کی ماں خطاوار ہے یا نہیں، اس کی ماں کا پاک دامن ہے یا نہیں دامن؟ الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آج جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہمیں یقین ہے تمام لوگ پاک دامن والے بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا گیا صحابہ کرام کی جماعت سے کہ جب حلالی اور حرامی میں کیسے فرق کیا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ جب کوئی حرامی ہوگا، حرامی اس کی ماں میں کوئی خطا ہوگی تو علی کا ذکر کر لینا، اس کا منہ بگڑ جائے گا، اور جس کی ماں حلالی ہوگی، حلالی جب علی کا ذکر کیا جائے گا اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے گا۔ یہ حلالی اور حرامی ہونے کی پہچان ہے۔ جس کی ماں کا پاک دامن ہوگا، علی کا ذکر کیا جائے گا، اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل جائے گا، اور جس کا دامن ناپاک ہوگا، علی کا یاد کیا جائے گا، علی کا تذکرہ کیا جائے گا، اس کا دل مرجھا جائے گا۔ جیسے گلاب سوکھ جاتا ہے اس کا چہرہ ویسے ہی مرجھا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہمیں طریقہ بتلایا۔ اگر حلالی اور حرامی میں کوئی فرق نہ کر پاؤ نا، جب پہچان نہ ہونا تو علی کا ذکر کر لینا، فوراً ہی پہچان مل جائے گا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ الوجہ الکریم کی ذکر کا کمال ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جس کا مولا، کیا فرماتے ہیں؟ میں جس کا مولا، علی اس کے مولا۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ کہہ دیجیے یا رسول اللہ، کہہ دیجیے یا حیدر۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے۔ اب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ یہ بات اور یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جب علی کا ذکر کیا جائے تو لمٹ میں کیا جائے، جب علی کی بات کی جائے تو اوقات میں اور حیثیت میں رہ کر بات کی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں، ہم شریعت کے بھی خلاف کوئی بات نہیں کرتے، لیکن میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھا لیا جائے، اور میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کوئی حد ہے؟ بولے کوئی حد نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، علی جس کے مولا ہے۔ تو اب یہ بات صاف ہو گئی، اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی حد نہیں اور ان کی کوئی امتحان نہیں، اب وہاں پر آگے نہ پیچھے کوئی دیکھا جائے گا۔ اب جب ذکر علی کرنے کے لیے علی والے بیٹھیں گے تو نہ آگے دیکھیں گے نہ پیچھے دیکھیں گے، بس دیکھیں گے تو علی کے ذکر کو دیکھیں گے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لیمن میں بولا جائے یا لیمن سے باہر بولا جائے۔ ہاں ہم وہی بولیں گے تو میرے مصطفیٰ نے علی کو جس جگہ پر بٹھایا ہے، تو مصطفیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمایا ہے، ہم وہی بولیں گے۔ اللہ کے پیارے رسول نے حضرت علی کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہی مقام بیان کریں گے ہم۔ حضرت علی کو جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرمایا ہے ہم وہی بولیں گے۔ لیکن ہاں ایک کے اندر تم یہ کہتے ہو کہ لیمن میں بولا کرو، تو یہ حدیث تمہارے لیے وارد ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں جس کا مولا علی کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، کوئی بھی مائی کا لال آ جائے اس حدیث کو ضعیف ثابت کر کے دکھا دے۔ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ ہاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، اور فرمایا کہ جس نے علی سے دشمنی رکھی گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ اور تاجدار ختم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ ہم مصطفیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اس حدیث کے جامع ہم ہی لوگ ہیں کہ جب ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم علی سے کوئی حسد نہیں رکھتے، ہم علی سے کوئی بغض نہیں رکھتے۔ ہاں ہم علی کا ذکر کرنے پہ آ جاتے ہیں تو ہم کوئی چیز نہیں دیکھتے، صرف علی علی اور علی علی اور علی علی ہی دیکھتے ہیں، اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ قربان جائے اس مولا علی کی ذات پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح مکہ جب شہر مکہ کو فتح کیا گیا، شہر مکہ فتح ہو گیا اور ہر ایک مکہ کی حکومت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر کافی سارے بت لگائے ہوئے تھے دیوار کے اندر۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آؤ اب میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب حضرت علی ایک تمام ولیوں کا بادشاہ ہے اور ایک تمام نبیوں کا بادشاہ ہے، دونوں عظیم شان شخصیت کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی طرف آپ اشارہ فرماتے یکے بعد دیگر اور ایک بت گرتا چلا جاتا ہے۔ سب سے بڑا بت جو کعبے کی دیوار کے اوپر بنایا ہوا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آ جاؤ، آج تم مصطفیٰ کی کندھوں کا سوار بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یار خاموشی سے بولیں گے تو کوئی بات نہیں، ذکر علی ہو رہا ہے، کسی کا نہیں ہو رہا، سننا بھی عبادت ہے، بولنا بھی عبادت ہے، بول لیجیے سبحان اللہ۔ مولا علی نے تو فرمایا علی آؤ میرے کندھے پر بیٹھ جاؤ، اور یا رسول اللہ علیہ السلام علی آپ کے کندھوں پر بیٹھے، علی آپ کے یہاں پر بیٹھے۔ فرمایا
ہاں علی آ جاؤ. فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میرے کندھوں پر آ جاؤ. مصطفیٰ نے فرمایا یا نہیں، نبوت کا وزن، نبوت کے کمالات کو علی تم اٹھا نہ پاؤ گے، اس لیے کہتا ہوں آؤ اور میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر تشریف فرما ہو گئے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، آج لوگوں کے ذہن اتنے خراب ہو گئے کہ آج ہم یہ سمجھاتے پھرتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہے. وہ ناسبی لوگ، وہ رافضی لوگ، علی کا نام انہیں ہضم ہی نہیں ہوتا. جہاں پر علی کی بات کی جائے بس چڑچڑ کا مزاج ہو جاتا ہے. فرمایا کہ کعبے کی دیوار تو بڑی اونچی ہے، اگر ایک آدمی کے اوپر دوسرا آدمی بھی چڑھ جائے تب بھی کعبے کی دیوار کے اوپر ہاتھ نہ پہنچے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. دیکھو جب علی کا ذکر آتا ہے نا تو ان کے یہاں چڑ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ہاں اس حدیث کو وہ لوگ مان رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں آپ نماز پڑھوا رہے ہیں. اب سارے صحابہ کی جماعت پیچھے لگی ہوئی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے. اب پیچھے پڑھنے والے کوئی عام انسان نہ تھے، اب جتنے بھی تھے وہ صحابی تھے، ایک بھی وہابی نہیں تھا. وہ جانتے تھے میرے مصطفیٰ کے اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے، وہ حکمت عطا فرمائے، اور اگر کوئی وہابی ہوتا تو اعتراضات کرتا. وہاں تو سب صحابہ، کسی نے کوئی اعتراضات نہ فرمایا. آج وہابی بھی اس چیز کو مانتے. حدیث کی کتاب میں جو مانتے ہیں اس کتاب میں حدیث وارد ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی طرف اونچا اٹھنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہیں اور آپ کا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھنے لگا. اگر آج کوئی میرے جیسا مولوی ہو، اگر آج میرے جیسا کوئی نماز پڑھانے والا ہو تو بڑے خشوع کے ساتھ کہتا ہے کہ دکھاوے کے لیے لوگ نمازی ٹوک نہ دیں، نمازی روک نہ لے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازی ایسے نہ تھے. وہ تمام بڑے عقیدے کے پکے لوگ پائے جاتے تھے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کافی دیر تک آسمان کی طرف بلند رکھا. کس حالت میں؟ نماز کے اندر. اب شریعت کا قانون ہے، اب شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی رکن کے اندر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر کوئی بندہ قیام میں ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک اگر کوئی ایک ہاتھ کو چھوڑ دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب اس کی نماز کو سینے سے پڑھنا ہوگا، لیکن مصطفیٰ کی نماز پر قربان جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہیں، ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرمائی. پوری فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایک ہاتھ آسمان کی طرف پہنچا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہ آیا. فرمایا میرے صحابہ میں نماز پڑھی اور میرے خیال آیا کہ جنت سے کچھ پھل لیا. جنت کے اندر میں نے دیکھا کہ بہترین انگور کا گچھا لٹک رہا ہے. دل میں خیال آیا کہ لے آؤں، اور فرمایا کہ اس کھجور کے انگور کے گچھے کو لے آ کر تمہارے میں تقسیم کر دوں، اور اس قدر وہ تقسیم ہوتا رہے گا کہ قیامت تک کے لوگ اس انگور کے کھاتے رہیں گے، پھر بھی وہ انگور کا گچھا ختم نہ ہوگا. اب یہ بات یہاں پر یاد رکھیں، جو مولا علی سے حسد رکھتے ہیں، مولا علی سے بغض رکھتے ہیں،
یہ حدیث اس لیے بیان فرمائی کہ جو کعبے کی چھت کے اوپر پہنچنے کا جو سوال کر رہے ہیں، جو کعبے کی چھت کے اوپر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، اب ان لوگوں کو یہ حدیث سنا دینا، بتلا دینا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام کی جماعت کے اندر میرے مصطفیٰ کا ہاتھ کہاں پہنچا؟ آسمان کے اوپر، آسمان سے بھی اوپر، اور کہا جنت میں جا پہنچا، جنت کے اندر مصطفیٰ کا ہاتھ پہنچا۔ اب منافق کے اندوں کو بتا دینا، اب بتا دینا، اب میرے مصطفیٰ کی خوش پر مولا علی سوار ہوئے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم مصطفیٰ کے نبوت والے کندھوں پر سوار ہوئے اور فرمایا اے علی اب آؤ، اب بتوں کو توڑتے چلے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر۔ جیسے ہی علی المرتضیٰ المصطفیٰ کے نبوت والے کندھوں پر سوار ہوئے، مولا علی آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ فرمایا علی بتا تو صحیح تو کیا کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آسمان کو دیکھا، دوسرے آسمان کو دیکھا، تیسرے آسمان کو دیکھا، چوتھے آسمان کو دیکھا، حتیٰ کہ ساتھ آسمان کو یا رسول اللہ علیہ السلام علی کعبے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمان جہاں مولا علی کی شان پر حضرت علی سے فرمایا علی بتا اب کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ علیہ السلام سات آسمان بھی دیکھا، عرش بھی دیکھا، کرسی بھی دیکھی، لوح بھی دیکھی، قلم بھی دیکھا، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا اور جنت کی تمام چیزیں دیکھ لی۔ سبحان اللہ۔ اور جو کعبے کے اندر بیٹھ کر مولا علی کو مصطفیٰ نے جنت بھی دکھلائی، آسمان بھی دکھلایا، لوح بھی دکھلائی، قلم بھی دکھلائی، تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ وہ عطا کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ جب وہ وہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو کعبے کی چھت ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب وہ عرش دیکھ سکتے ہو، جب وہ قلم دیکھ سکتے ہو، جب وہ کرسی دیکھ سکتے ہو، جب وہ جنت کی سیر کر سکتے ہو، جب نبوت والے کندھے پر آ جائیں، جب نبوت والے ہاتھ ان کے ہاتھ میں آ جائیں تو وہ کیا نہیں کر سکتے۔ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان ہے، یہ مولا علی کے کمالات ہیں کہ جہاں جہاں بھی آپ چلے جائیں مولا علی کو پائیں گے۔ یہ بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہم لوگوں پر، اللہ کا یہ کرم ہوا ہم لوگوں پر کہ آج ہم مولا علی کے ذکر میں آئے ہیں، ان کے شہزادوں کی محفل سجائے ہوئی۔ آج یہ ہماری محفل ناکام نہ ہوگی، کیوں کہ ذکر علی ہو رہا ہے، اور میں نے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ علی کے ذکر میں جو لوگ بیٹھتے ہیں اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ یہاں ہمارا بیٹھنا اصول نہیں، جہاں پر علی کا ذکر ہوتا ہو وہ بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سننا وہ بھی عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علی پڑھنا، علی لکھنا، علی بولنا یہ ہمارے روح کی غذا کی اطمینان کے لیے ہے۔ اگر ہم علی علی نہ کریں تو ہمارے روح کے اندر جان بڑھ کے نہیں ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے اوصاف اور ان کے بیانات کافی ہیں، لیکن آئیے میں آگے بڑھتا ہوا اب آئیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم۔ آپ کافی عمر دراز پہنچ گئے، ایک نو عمر بچہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو دیکھا کہ آپ اخروٹ توڑ رہے ہیں۔ کیا توڑ رہے ہیں؟ اخروٹ، مضبوط میوہ آتا ہے تو جلدی سے ٹوٹتا نہیں۔ مولا علی کافی وزن لگا رہے ہیں لیکن اخروٹ ٹوٹتا نہیں، اور سوچتے ہوں گے کہ یار ابھی تو مولانا بہت بڑی بڑی بہادری کی بات کر رہے تھے، اخروٹ نہیں ٹوٹا۔ وہ بچہ بھی مولا علی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مولا علی نے اس بچے کی طرف دیکھا، اب وہ بچہ گھبرا گیا، مولا علی نے دیکھ لیا، فرمایا شہزادی ادھر آ جاؤ۔ اب وہ ڈرتا ہوا بچہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم کے قریب آیا۔ آنے کے بعد کہا کیا دیکھتے ہو؟
بابا سے اخروٹ نہیں ٹوٹتا. اور یہاں تو لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ علی تو اتنے بڑے بہادر ہیں، علی کے اندر وہ شجاعت ہے، علی بڑی کمال والا ہے، علی بڑا ولی ہے. اور بابا جی سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. فرمایا بیٹا اخروٹ میں اپنی جسمانی طاقت سے توڑتا ہوں. علی کے جواب پہ قربان ہو جانا. حضرت علی نے فرمایا شہزادے اخروٹ جب میں توڑ رہا ہوں اپنی جسمانی طاقت سے توڑا تھا، اب جب میں نے خیبر کے قلعے کو فتح کیا تھا تو ایمان کی طاقت سے کیا تھا. اگر آج بھی کوئی خیبر ہو تو لے والی آج بھی اکھاڑنے کے لیے تیار ہے. آج بھی کوئی خیبر ہے تو لے علی کے پاس، علی کے بازو میں آج بھی وہ طاقت ہے کہ علی اگر آ جائے اپنی بہادری پر اور اس خیبر کو اگر ایک خیبر کیا اگر ہزاروں خیبر آ جائے علی اسے بھی اکھاڑ سکتا. سبحان اللہ. یہ مولا علی کی قوت ہے، یہ مولا علی کی طاقت ہے کہ بیٹا یہ اخروٹ میں اپنی جسمانی طاقت سے توڑتا ہوں، اور جو میں نے خیبر فتح کیا تھا نا وہ میں نے اپنے روحانی طاقت سے فتح کیا. یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ نے آپ کے سلطنت آپ کے خلیفہ منتخب کیے گئے، آپ نے اپنے دارالخلافہ کوفہ کو بنایا اور آپ کوفہ کی جامع مسجد کے امام تھے. آپ وہیں تک امامت فرماتے تھے اور نماز نہیں پڑھواتے تھے. لیکن جو حاصل دیے مولا علی تھے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم کا یہ دستور تھا کہ جب آپ نماز کے لیے گھر سے روانہ ہوتے آپ صدائیں بلند کر دے جاتے کہ آپ چلو نماز کے لیے. لیکن آج افسوس آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج نمازی کوئی نہیں، آج نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. آج ہم دعوے تو بڑے بڑے کر رہے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں. کیا ہم نے حسین ہونے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے نماز پڑھ کے یہ بتلایا کہ ہاں ہم سچے حسینی ہیں؟ ہم نے نعرہ حیدری تو کافی سارا بلند کیا، کیا ہم نے حیدری والے سیرت کو بھی اپنایا؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فجر کی نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نماز کے لیے روانہ ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نماز ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، لوگوں کی عمارت کے لیے آپ مصلی پر چڑھا بدل ہوئے. اور جیسے ہی آپ مصلی پر چڑھے درمیان قرات یا حالت رکوع میں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یا سجدے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر وار کیا گیا اور انہیں شہید کر دیا. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بہادر اور کوئی ایسا کہا گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں کیوں قتل کیا گیا؟ تو اس کا جواب میں دیتا ہوں، اس دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا تھا جو علی کے سامنے آ جائے اور علی کا مقابلہ کر سکے. وہ لوگ جانتے تھے اگر انہیں شکست لینی ہے، اگر انہیں ہرانا ہے تو ان کے پاس ایک ہی کمزوری ہے. اور وہ کیا کمزوری ہے؟ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیے، جب حضرت عمر کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا. جب مولا علی کی باری آئی تو انہیں بھی سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا. وہ لوگ جانتے تھے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے تو انہیں ذکر اور فکر عبادت نہیں، جب ان کا مقابلہ کریں گے تبھی ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. وہ لوگ جانتے تھے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نماز کی حالت میں اس لیے شہید کیا کہ اگر مولا علی کا سامنے سے مقابلہ ہو جاتا تو کسی کی ماں نے ایسا بہادر اس دنیا میں جنائی نہیں جو مولا علی کا مقابلہ کر سکے، جو مولا علی کے سامنے ٹک سکے. کوئی بھی ایسا مائی کا لال اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. لوگوں نے منصوبہ کیا کہ اگر علی کو مارنا ہے
اور علی کو قتل کرنا ہے تو دیکھ لینا نماز کے وقت جانا، اس سے پہلے اگر کرے تو جو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنا لے، اپنے بیٹوں کو یتیم بنا لے، اور وہ یتیم بننا چاہتے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے، تو وہی مولا علی کے سامنے جاتا ہے۔ مولا علی کے سامنے جانے کی کسی کی ضرورت اور کسی کی مجال نہ تھی، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شہادت کے بعد اس قدر فتنہ برپا ہوا کوفہ کے اندر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو رات کے تاریکی حصے میں دیکھو کتنا بڑا، جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کی مولا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اتنے بڑے بہادر جو اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے مصطفیٰ کی جان کی پرواہ کرتے ہیں، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے مصطفیٰ کی زندگی کی پرواہ کی۔ لیکن دیکھیں تو صحیح ان کا آخر حشر ان لوگوں نے کیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو 20 یا 21 رمضان مبارک کے اندر آپ نے جان شہادت نوش فرمایا، اور آپ کو تاریخ کی رات کے اندر آپ کے جنازہ مبارک کو تیار کیا۔ جنازہ مبارک کو تیار کرنے کے بعد رات ہی کے اندر، تاریخ کی رات کے اندر، ظاہر نہیں اس وقت خارجی کا بڑا فتنہ تھا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میرے بابا حضور کی قبر کہاں پر ہے تو انہیں نکال کر وہ بے ادبی کریں گے، بے حرمتی کریں گے۔ اس لیے امام حسن اور حضرت علی المرتضیٰ کے گھر والے جتنے ان کے گھر کے لوگ تھے، صرف وہی لوگ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے جنازے میں شریک ہوئے، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کو ایک جنگل کے اندر مدفون کر دیا گیا، ظاہراً نہیں کیا، لیکن کبھی وقت ملا تو اس کے اوپر میں تفصیلاً گفتگو کروں گا کہ آپ کا مزار کیسے ظاہر ہوا اور کس طرح سے ظاہر ہوا۔ البتہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تمام گھر والوں کو یہ تلقین کی کہ کوئی بھی اپنے خاندان والوں کے علاوہ کسی کے اوپر اس راز کو ظاہر نہ کرے، اس راز کو کوئی نہ بتائے۔ وصیت بعد وصیت یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا جو آج شہر نجف میں جو روزہ ہے، کافی عرصے کے بعد اس روزے کو تعمیر کیا۔ بس یہی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شہادت، اس قدر دردناک کہ وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو بڑے اہل بیت کی محبت کرنے والا جتاتے ہیں، وہی لوگوں نے مولا علی کی شہادت شہید ہونے کے وہ لوگ بچے گئے۔ بس مسلمانوں اپنے عقیدے کو سنبھالو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ آج اس دنیا میں اپنی اپنی دکانیں کھولے ہوئے کافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس انہیں کس کا خریدار بننا ہے اور کس سے خریدنا ہے، بس وہ تمہیں دیکھنا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جہاں پر حضرت علی کا ذکر ہو، ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کے گھر والوں کا ذکر ہو، مصطفیٰ کے گھر والوں کا ذکر ہو۔ جب یہ دو لوگ ایک ساتھ پائے جائے نا، انہی کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا۔ اگر کسی کو دیکھو کہ صرف صحابہ کرام سے تعلق ہے، اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، تو انہیں بھی چھوڑ دے۔ اگر کوئی اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، تو انہیں بھی چھوڑ دینا۔ جس کے اندر بھی یہ دونوں شخصیتیں پائی جائے، حضرات صحابہ کرام، حضرات اہل بیت، جن لوگوں کے اندر یہ دو لوگ پائے جائیں، بس ان کے داموں سے وابستہ رہنا، تاکہ تمہاری دنیا بھی آباد رہ سکے اور تمہاری آخرت بھی آباد رہ سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں بولنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حق کوئی اور حق کوئی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں ایمان کی قوت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔